الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل صد احترام ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں قرب و جوار میں سماعت کرنے والی اسلامی مسلمان ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کو انسانوں کی رہنمائی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر انسانوں کی رہنمائی ہدایت اور رشد کے لیے اتمام حجت کے طور پر آپ پر رسالت کو ختم فرما دیا ہے۔ صبح قیامت تک آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا رسول یا پیغمبر نہیں آئے گا، اور آپ علیہ السلام جو پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے وہ حتمی اور انتہائی ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسے کوئی نئی شریعت، نیا دین، نئی کتاب اس قرآن مجید کے بعد بھی نہیں آئے گی۔ پوری دنیا کا علم قرآن کے گرد گھومے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اطراف کا چکر لگائے گا، اور مسلمان یہیں سے اپنے لیے ہدایت اور کامیابی کی راہوں پر گامزن ہوں گے۔ اس راستے سے ہٹانے کے لیے دنیا میں آپ علیہ السلام کے دین کے جتنے بھی مخالفین ہیں، منکرین ہیں، آپ کے عدو ہیں، دشمن ہیں، وہ ہر دور میں فتنہ پروری کے لیے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی واہیات، خرافات اور ترقی کے نام پر انسانیت کو حقیقی محسن، حقیقی رہبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی ہمہ تن ہمہ وقت کوشش کر رہے ہیں، اور جب تک ان کے دلوں کا بغض، ان کی نفرت قائم ہے، اس وقت تک یہ فتنہ پروری بھی قائم رہے گی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر صرف امن ہو جائے اور کچھ بھی نہ ہو، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہ رہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ صرف امن کی جگہ جنت ہے، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور امتحان کی جگہ ہو اور وہاں کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس متعلق اگر کوئی بھی دین کے نام پر یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں
اس طور پر زندگی گزارنی چاہیے اور ایسا دین کا کام کرنا چاہیے کہ جس میں کوئی بھی ہمیں تکلیف بھی نہ ہو، کوئی مشقت بھی نہ آئے، کوئی درد بھی نہ سہنا پڑے، کوئی مشکل بھی نہ آئے۔ اور ایسا دین ہم آپ کو بتاتے ہیں، دیکھو صرف نماز پڑھو، صرف روزہ رکھو، صرف حج کے لیے پیسے جمع کر کے حج کر کے آؤ، صرف زکوٰۃ دے دو، بس۔ جو کچھ کر رہا ہے، جو جس انداز میں اللہ کا مخالف ہے، اس کے رسول کا مخالف ہے، قرآن کا مخالف ہے، گالی دیتا ہے، دین کو خراب کرتا ہے، اسلام کی مخالفت کرتا ہے، کرنے دو۔ وہ اپنے حال کا، اپنی بات کا، اپنے قول کا خود خدا کو، خود اللہ کو، خود رب کو جواب دے گا۔ ہمیں کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین بیانی نہیں ہے، دین کی ترجمانی نہیں ہے، بلکہ اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے دشمنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعوت دی ہے، اس دعوت میں اطاعت سے پہلے اللہ کے ماں سوا کا انکار ہے۔ لا الہ، ابھی اللہ رب العزت کے ماننے سے بھی پہلے، اللہ کو منوانے سے بھی پہلے، اس کی توحید کی طرف بلانے سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جس لفظ سے دعوت کا آغاز کیا آپ نے، وہ ہے لا الہ۔ لا جنس کی نفی کے لیے ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے ماں سوا کو نہیں، صرف اس جملے تک کہ لا الہ، یا الوہیت کی نفی ہے، کوئی الہ نہیں الا اللہ۔ اللہ کے قلے کے ساتھ، اللہ کے استثناء کے ساتھ اللہ رب العزت کا استثناء کر کے بتایا کہ اس اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں۔ تو رسول کی دعوت کا آغاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ کو مانا تب جا سکتا ہے جب اس کے ماں سوا کا کھل کر انکار کیا جائے۔ اگر کوئی اس کے ماں سوا کا کھل کر انکار نہیں کرتا، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، تو یہ تو اشتباہ ہو جائے گا، پھر اس میں غلط کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا آغاز ہے وہ لا الہ سے ہے، کہ کوئی الہ نہیں ہے۔ پہلے ہر ایک کی نفی کی، پھر اللہ رب العزت کے الہ ہونے کا بتایا، اور پھر اس کے بعد اپنی رسالت کا بتایا۔ تو جس دعوت کے آغاز کے اندر اللہ کے ماں سوا کی نفی نہ ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مطابق دعوت ہو نہیں سکتی۔ یہاں تو سب سے پہلے باطل کی نفی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت ہے۔ پہلے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، سب کا انکار کروایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا کہ صرف ہے تو اللہ ہے۔ تو دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ سے۔ میرے بھائیو، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک تعارف ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے۔ اسلام کی پہچان ہر دور کے اندر قائم دائم رہی ہے، اور صبح قیامت تک قائم دائم رہے گی۔ بہت سے لوگ اسلام کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اسلام جب اللہ کا پسندیدہ دین اور مذہب ہے، پسندیدہ اسلام ہے، تو مسلمان کو اس اسلام کا تعارف، جو کہ اس کا دعوے دار بھی ہے، یہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس اسلام صرف نماز اور روزے کا نام ہے، اس کے سوا ہم اسلام کو نہیں جانتے۔ ہمارے پاس اسلام نام رہ گیا صرف نماز پڑھنے کا،
روزہ رمضان کے مہینے میں رکھ لینے کا بس اس کا نام اسلام رہ گیا، اس کے علاوہ اور کسی معنی میں ہم اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ صرف دو چیزوں کا نام اسلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، نماز اور روزہ تو اسلام کے آنے کے بعد اس میں شامل ہوا ہے، اگر یہی اسلام ہوتے تو یہاں سے تو شروع ہونا چاہیے تھا۔ نماز تو ظاہر ہے بعد میں فرض ہوئی اسلام آنے کے بعد، پہلے عقیدہ توحید تھا، پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار تھا، اس اقرار نامے کے بعد پھر نماز آئی، پھر روزہ آیا، پھر حج آیا، پھر زکوٰۃ آئی، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ اسلام اپنے اندر بلندی رکھتا ہے، عروج رکھتا ہے، اور جو اسلام کا مدعی ہے اس کے اندر یہ بلندی ہونا ضروری ہے۔ یہ پستی مسلمانوں کے اندر کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ اس کا صرف ایک سبب ہے، اور وہ سبب دو ٹوک ہے کہ ہم اسلام کو پسند نہیں کرتے باوجود اسلام کے دعوے دار ہونے کے۔ یہ دو ٹوک جواب ہے کہ ہم اسلام کو پسند نہیں کرتے، ہم صرف الفاظ کی حد تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، دستور حیات کے طور پر ہم اس کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم اپنے عمل سے یہ بات پوری دنیا پر واضح اور عیاں کرتے ہیں کہ ہم خود بھی بذات خود بھی مدعی اسلام ہونے کے ہم اسلام کو پسند نہیں کرتے نفاذ کے اعتبار سے۔ اگر ہم اپنی خرافات دیکھیں تو ہمارا ہر عمل جو معاشرے میں جس کو ہم ادا کر رہے ہیں اس کے پیچھے قوم، زبان، علاقہ یا روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ اگر کسی نے شادی کے اندر ڈھول والوں کو بلایا ہے تو اس کے علاقے کی روایت ہے، اگر نہیں بلائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیسی شادی تھی، اس میں تو ڈھول والا تھا ہی نہیں۔ دعوے دار یہ اسلام کا ہے، مدعی اسلام ہے، الفت اور محبت اور پیار کی باتیں رسول کے ساتھ ہیں، لیکن رسول کا فرمان یہاں ہے ہی نہیں۔ اور یہاں جو چیز ہے کیا ہے، میرے علاقے کے لوگ کیا کہیں گے، میں ڈھول نہیں بجاؤں، ناچ گانا نہیں کروں، یا رسول کا فرمان کہاں ہے، یا اسلام کا تقاضا کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ ہم نے خاندان کی، علاقے کی روایت کو، رواج کو برقرار رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس موقع پہ کیا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ ہم اس معنی میں مدعی اسلام ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر اور نبی مانتے ہیں، لیکن نفاذ کے اعتبار سے ہم خود اس کے خواہاں نہیں ہیں، ہم خود اس کے خواہش نہیں رکھتے ہیں، ہم خود اس کے نفاذ کے متحمل نہیں ہیں، اور ہم خود معذرت سے ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اسلام آ جائے، کیونکہ اگر یہ آ جاتا ہے تو ہم میں سے ہزاروں پاک باز مسلمانوں کی گردنیں اترتی ہیں، کسی کے ہاتھ کٹتے ہیں، کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے کرتوتوں سے واقف ہے، اس بنیاد پہ وہ اسلام کو نفاذ کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ چوری پہ ہاتھ کٹتا ہے، جھوٹ بولنے پہ حد لگتی ہے، الزام لگانے پہ یہ ہوتا ہے۔ نفاذ کے اعتبار سے اسلام کو ہم نہیں چاہتے، دھوکہ دہی کی سزا یہ ہے، ہم نہیں چاہتے۔ نفاذ کے طور پہ مسلمان خود اسلام کو نہیں چاہتا ہے۔ اب ریاست مدینہ ان سے تو لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ اس نے دعویٰ کیا میں ریاست مدینہ بناؤں گا، اس کو گولی مارو، وہ پہلے کب ریاست مدینہ والا تھا؟ اس کی پہلے زندگی کون سی ریاست مدینہ والی تھی کہ تم نے اس کی بات کے اوپر جو ہے اتنا بڑا نوٹس لیا اور اتنی بڑی امیدیں باندھی؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس اسلام کے ہم مدعی ہیں، کیا ہمارے جسموں پر، ہمارے معاشرے میں، ہماری روایتوں میں اسلام برقرار ہے؟ نفاذ کے طور پر ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، ہمارے محلے میں موجود ہے، ہمارے علاقے میں موجود ہے، جہاں ہم سارے مل کے رہتے ہیں وہاں موجود ہے،
4 لوگوں کی مجلس میں موجود ہے، جب آپ کے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے جتنے اعمال ہیں اس میں نفاذ کے طور پہ آپ کو اسلام اپنی ذات میں نظر نہیں آتا ہے، ریاست مدینہ کے دعوے دار کے پیچھے تو بعد میں ہم بات کریں، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں۔ جو اسلام مجھے نہیں نظر آ رہا میری ذات کے اندر، اس اسلام کے نفاذ کی امید میں نے اس بندے سے رکھی ہے جو چھکا اور چوکا مار کے میرے لیے جو ہے ملک کا وزیر اعظم بنا ہے، جس کا معیار زندگی یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی عیاشی کی ہے، ساری زندگی وہاں گزار کے آیا ہے، میں اس سے امید کروں گا؟ جس کا قلب صاف نہیں، جس کا دل صاف نہیں، میں اس سے کس بات کی امید کروں گا؟ میں تو اس بات کا دعوے دار ہوں کہ میرا دل صاف ہے، میں اچھا اور پکا اور سچا مسلمان ہوں، لیکن میری زندگی میں نفاذ اسلام کس حد تک ہے، کس درجے کا ہے؟ جب مجھے اپنی ذات میں نہیں نظر آتا میں کسی کے اوپر کیا اعتراض کروں گا؟ سارے وقت کے تقاضوں کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، ہر آدمی ماحولیاتی مسلمان بنا ہوا ہے، معاشرتی مسلمان ہے۔ اس وقت کیا چل رہا ہے؟ ہر آدمی اس اعتبار سے سب سے بڑا مسلمان بنا ہے۔ سال کا آخری دن ہے، آج سارے مسلمان بنے، یا اللہ سال کا آخری دن ہے، کوئی تجھ سے کیا مانگے گا، کوئی کیا مانگے گا، میں اپنے ماں باپ کا سایہ مانگتا ہوں، کوئی تجھ سے کیا مانگے گا، کوئی کیا مانگے گا، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، کوئی تجھ سے کیا مانگے گا، کوئی تجھ سے کیا، میں یہ مانگتا ہوں۔ یہ ایک دن گزری رات میں سارے لوگوں نے سٹیٹس لگائے کہ ہم تو یہ مانگ رہے ہیں، ہم تو یہ، وہ سال کا آخری دن گزر گیا، آج پہلا دن ہے، آج کیا مانگتے ہو؟ آج کوئی نہیں مانگنے والا، وہ آخری دن ہے، یہ مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، اور دعا مانگنا بھی نہیں آتی ہے، دعا مانگنا بھی لوگوں کو نہیں آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت تک ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھ۔ اب اس معنی میں قیامت اللہ جانے کب ہے، ماں باپ کی عمر جو ہے 70-80 سال ہے، اس کو قیامت تک زندہ کر کے ساری زندگی محتاجی دو گے کہ وہ محتاجی کی زندگی؟ اس کے لیے دعا کرو اللہ ہمارے ماں باپ کو ایمان صحت کی سلامتی کے ساتھ عطا کرے، جب اس دنیا سے میں جاؤں یا میرے ماں باپ جائیں، ہماری زبانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ شہادت جو آپ ہمیں دے کر گئے، اللہ ہمیں بھی نصیب کر، ہمارے ماں باپ کو بھی نصیب کر۔ دعا یہ ہوتی ہے قیامت تک میرے ماں باپ کو زندہ رکھ۔ قیامت تک زندہ رہے گا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو خود تو مر جائے گا، وہ بیچارہ محتاجی میں زندگی گزارے گا۔ جب تو نہیں رہے گا اس کو چارپائی سے اٹھائے گا کون، بٹھائے گا کون، اس کا خیال کون کرے گا؟ یہ قیامت تک کی دعائیں یہ تو خود عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ ایمان کی صحت کی سلامتی کے ساتھ یہ دعا کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ نہیں، ایک دوسرے کو دیکھا اس نے بھی قیامت تک مانگی ہے، اور شکر ہے کہ قیامت سے آگے کوئی جگہ ہے نہیں تو وہاں تک یہ مانگ لیتے، ایک دوسرے سے دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ ہے کہ ہم باتوں میں، تحریروں میں، ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ لکھا ہے گزشتہ رات گزری ہے 12 بجے ہیں، اور مدعیان اسلام نے اپنا اسلام جو ہے وہ دکھایا ہے۔ شرابوں کی دکانوں پہ ایسے لین لگی ہے، اور لوگ جو ہے نا یوں رومال ایک لیتے ہیں یہ تبلیغیوں والا، اور یہ منہ پہ ایسے لپیٹ کے جاتے ہیں، اور وہاں شراب کی ملیر کے بعد باہر جو ہے شراب کی لین میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ شراب لینے کے لیے بھی مذہب بدل دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہندوؤں کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو دینا ان کے لیے جائز نہیں ہے، تو منہ چھپاتے ہیں، اچھا جی دے دینا ایک۔ وہ جو دیتا ہے اس کو بھی پتہ ہے یہ کتنا بڑا مسلمان ہے۔ اور بابا بیر ابو ذر زاری جو ہے نا، اس کا ایک شعر ہے کہ رویا ہوں تیری یاد میں دن رات مسلسل، ہوتی کبھی ایسے نہیں برسات مسلسل، پیتے نہیں بنتی ہے تو جاتی کہاں ہے، اٹھتے ہیں میرے ذہن میں سوالات مسلسل۔ یہ کہتے ہیں ہم پیتے نہیں ہیں، صرف بنتی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں پھر جاتی کہاں ہے، اٹھتے ہیں میرے ذہن میں سوالات مسلسل۔ یہاں پینے والا کوئی بھی نہیں ہے لیکن بنتی ہے۔ اچھا کس کے لیے بنتی ہے جی جب پینے والا کوئی نہیں ہے؟ ہندوؤں کے لیے جی، ان کے پاس لائسنس ہے نا، تو وہ تو مسلمان نہیں ہے۔
اور خدا کی قسم اس پوری لائن میں کوئی ایک ہندو نہیں ہوتا ہے. میں نے گزرتے ہوئے 7-8 لوگوں کو دیکھا، وہ میرے محلے کے تھے، صرف رومال ایسے باندھا ہوا تھا، انہوں نے لیٹے ایسے چھپایا، منہ چھپایا ہوا ہے. ہندوؤں کی لائن میں کھڑے، شراب لیں گے اور شراب رات کو مزے کریں گے. کیوں؟ سال کا آخری دن ہے، موبائل پہ لکھا ہے کہ ہماری ماں باپ کو سلامت رکھنا قیامت تک، اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اور خود جو ہے ان کی سلامتی کے لیے رات کو 12 بجیں گے، ہوائی فائرنگ کے بعد شراب اور شباب کا نشہ کریں گے اور دبا کے سال کا آخری دن منائیں گے. کسی کو میسر ہو گئی تو زنا بھی کرے گا، کسی کو ہاتھ لگ گئی تو کسی گناہ کو چھوڑے گا بھی نہیں. یہ مسلمان ہے جو اپنی اسٹیٹس پہ تو یہ لکھتا ہے کہ میری دعا یہ ہے، سال کا آخری دن ہے، فلائیں اور فلائیں، اور اس کی اپنی اوقات اور حرکات یہ ہیں کہ 12 بجنے کے بعد اس نے کائنات کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس مسلمان نے نہیں کیا. یہ نفاذ چاہتے ہیں، یہ مسلمان نفاذ چاہتے ہیں، کبھی بھی نہیں چاہتے. سب سے پہلے اسلام کے نفاذ کے جو مخالف ہیں وہ حضرت انسان ہے. مسلمان جو مسلمان ہے وہ خود مخالف ہے. میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، اپنے اللہ کو حاضر کر کے، اپنے من میں سوچ کر آپ خود کو ایک کامل مسلمان کہہ سکتے ہیں. اپنے اعمال پر نظر کر کے، جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، جتنے بھی سنیں گے، کوئی ایک بھی ہے جو اپنے آپ کو کامل مسلمان کہہ سکے کہ کم سے کم میں نے زندگی ایسی گزارنے کی کوشش کی کہ جس میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں. پھر اس کا دل اس کو گواہی دیتا ہے کہ نہیں، میں کامل مسلمان نہیں ہوں. یہ دل اس کو گواہی دے دیے. دل کی گواہی کے بعد کیا وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے؟ بدلتا بھی نہیں ہے، بدلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اسلام پر آپ بات کر دیں نا، اور جب اس کا دعویٰ آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ کو اپنا اسلام کم لگے گا اور اس کا اسلام بہت بڑا لگے گا. یہ اسلام ہے کہ جس کے اہانت کا ارتکاب مسلمان کے ہاتھوں ہو رہا ہے، جس کی توہین کے مرتکبین جو ہیں وہ مدعیان اسلام خود ہیں. اسلام کو نفاذ کے طور پر کفر تو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن کوئی مسلمان بھی تو نہیں دیکھنا چاہ رہا بھائی. کوئی مسلمان بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کو نفاذ کے طور پہ قبول کر رہا ہو. کیا ہے میرے معاشرے میں؟ تم نے روایتوں کو تو ساری، رواجوں کو تو سارے تم نے اپنا لیا ہے، لیکن کبھی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت کو تم نے اپنانے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ نفاذ تو یہاں سے ابتدا ہے. اللہ رب العزت نے جب ایک حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے تو اس کی ابتدا یہاں سے کی. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی اپنی ازواج، اپنی بیویوں سے کہیے، وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے. بیوی بھی گھر کی ہے، بیٹیاں بھی گھر کی ہیں. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. جب بیویوں سے، بیٹیوں سے کہہ چکو تو پھر مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو. اور کیا کہہ دو کہ آج کے بعد جب گھر سے نکلیں تو لمبی چادر اوڑھ کر اور پردہ کر کے اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے نکلیں تو پردے کی حالت میں نکلیں. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے، اس حکم کی ابتدا جو کی ہے وہ آپ کے اپنے گھر سے کروائیے. میں پہنچوں گا اس تک جس نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے پھر بیڑا غرق کیا ہے، لیکن میں ابتدا اپنے گھر سے شروع کروں گا. میں دیکھوں تو صحیح. ان باتوں کا کوئی فائدہ اور کوئی معنی نہیں ہے اگر ہم اس کو سن کے اور دروازے سے باہر جا کر بھول کے بیٹھ جائیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس تقریر کا، اس واعظ کا، اس نصیحت کا، اس رونے کا، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے
جو دروازے سے نکلتے ختم ہو جائے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ یہ محض تصنع بازی ہے، محض دھوکہ دہی ہے، یہ اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ وفا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دل مچل جائے کہ دعوے میں تو میں اپنی قوم کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار رہا، سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہا، قربانی کے لیے تیار رہا، لیکن کیا رسول کے فرمان کو زندہ کرنے کے لیے میں نے کسی قربانی کا ارادہ بھی کیا؟ میں نے کسی سے مخالفت کا ارادہ بھی کیا؟ نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو میں کس بات کا مدعی اسلام؟ کس بات کا مدعی اسلام؟ ہمیں حیا ختم کر دی گئی، ہماری شرم ختم کر دی گئی، ہماری اسلامی روایات، اسلامی اقدار کو مٹا دیا گیا۔ آہستہ 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 ہمیں وہاں لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے جہاں سے ہم ہر گناہ کو بھی ثواب کی نیت سے دیکھتے ہیں، ہر بغاوت کو بھی ہم ثواب کی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جواز کی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ نفاذ آپ اپنے گھر سے شروع نہیں کریں گے، اپنے وجود سے شروع نہیں کریں گے، یہ مملکت میں نہیں آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا تعارف یہی ہے کہ اسلام ایک دستور حیات بن کے ہمارے بیچ میں آیا ہے۔ اگر اسلام کو ہم دستور حیات کے طور پہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اسلام کو نہیں جانتے، ہم اسلام کی قدر و قیمت کرنے والے نہیں ہیں، ہم اسلام کی عزت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ اسلام کو نفاذ کے طور پر اپنے اندر، اپنے گھر میں، اہل خانہ میں آپ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے یا اس کو نہیں نافذ کرتے ہیں، پھر میں اور آپ کس معنی میں مسلمان ہیں؟ اتنا اسلام تو صدر بش نے بھی مانا ہوا ہے، اوباما نے بھی مانا ہوا ہے، اتنا اسلام تو کہ اللہ ہے، اتنا تو اگر وہ اپنی عیسائیت پہ برقرار ہے تو اتنا تو اس نے بھی مانا ہے، جتنے کا آپ دعوے دار ہیں ہم دعوے دار ہیں۔ اسلام کا تعارف دستور حیات کے طور پر اگر ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر اگر دستور حیات کے طور پر، ضابطہ حیات کے طور پر اسلام نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم نہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو، ہم اپنی نسلوں کو، ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسلام کا تعارف ایک مسلمان کو نہیں ہے تو کیا اس کا تعارف کافر آ کے کرے گا؟ اس کی پہچان کوئی کافر آ کے کرے گا؟ اور آپ کو بتاؤں کہ کافر اس کا تعارف جان چکا ہے، اس کی پہچان کر چکا ہے، اور کرنے کے بعد اس نے مسلمانوں کو اس سے دور کیا ہے، اس سے دور کیا ہے۔ کیسے دور کیا؟ ہر وہ عمل مسلمانوں کے اندر ڈال دیا، ہر وہ بے حیائی مسلمانوں کے ہاتھوں تک پہنچائی، ان کی جیبوں تک پہنچائی، ہر گناہ، ہر فساد کو مسلمانوں تک اس طور پہ پہنچایا ہے کہ آج مسلمان ہیں لیکن بے حیائی، بے غیرتی اور بے مروتی کی دلدل میں ایسے پھنسے ہیں، انہیں اپنے رسول کا، رسول کے اقوال کا، آپ کے فرامین کا کوئی پاس بھی مسلمان کو نہیں رہا، نہیں رہا ہے کوئی پاس بھی۔ صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا ہے کہ میری فوج مسلسل فتوحات کرتے کرتے اچانک شکست خوردہ کیسے ہو رہی ہے، کس وجہ سے شکست کھا رہی ہے؟ علی بن سفیان سے کہا کہ اس کا پتہ لگاؤ، دیکھو مجاہدین کے خیموں میں جاؤ۔ وہ خیموں میں گئے، جب خیموں میں انہوں نے تلاشا تو خیموں میں کچھ خاکے نظر آئے، اور وہ خاکے ایسے کہ
کاغذ کے خاکیں اور اس کے اوپر ہاتھ سے ایک عورت کی تصویر کو تراشا ہوا ہے، عورت کی تصویر کو تراشا ہے اور اس کی شرمگاہوں کو دکھایا ہے، اور وہ خاکے مسلمان مجاہدین کے خیموں کے اندر پھینک دیے۔ اب انسان ہے، فطرتی طور پر کمزور ہے، جس نے ان خاکوں کو دیکھا، کوئی دیکھتا رہ گیا، کوئی کیا کرتا رہ گیا، اور اس کی وجہ سے جو نور الہی ان کے قلوب کے اندر تھا وہ نکل گیا۔ مسلمان کوئی تلوار سے اپنی طاقت سے تھوڑی جیت رہا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت سے جیت رہا ہوتا ہے، اس کے طاقت سے جیت رہا ہوتا ہے، اس کی مدد سے جیت رہا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا نور اس کے دل سے نکل جائے گا، نور الہی اس کے دل سے خروج کر جائے گا، تو پھر مسلمان میں اور جس سے یہ لڑ رہا ہے اس میں فرق کیا رہا ہے؟ جب کوئی فرق نہیں رہا تو پھر اس کے ہارنے سے اس کے رب کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ پھر سید صلاح الدین ایوبی نے وہ خاکے اٹھائے اور ان کو دیکھا اور ان سب کو جمع کر کے ان کے دلوں میں نور ایمان کو دوبارہ بھرا اور ان کو بتایا کہ تمہارے ایمانوں کا سودا اس طور پہ کیا جا رہا ہے، کیا تم اتنے عظیم رب کو ان خاکوں میں دکھائی گئی بے حیائی کی وجہ سے بھول سکتے ہو، چھوڑ سکتے ہو؟ اگر تم ان بے حیائی کے کاموں کی وجہ سے اپنے رب کو چھوڑ سکتے ہو تو یاد رکھو وہ رب تمہیں کب کا چھوڑ گیا ہے، پھر وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ کیوں تمہاری مدد کرے جب تم اپنے دل میں اس کو نہیں رکھ سکے، اپنی دل کے اندر اس کو جگہ نہیں دے سکے، وہ تمہاری مدد کیوں کرے گا؟ 17 سال تک صلاح الدین ایوبی کے پاس سفیر کے طور پر وہ عیسائی لڑکی آتی رہی، 17 سال تک، اور جب وہ واپس جاتی تھی تو وہ کیا کہتی تھی؟ وہ اپنے عیسائی گماشتوں سے کہتی تھی کہ دیکھو، جب تک صلاح الدین ایوبی ہے تم مسلمانوں کے بیت المقدس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جب تک ایوبی ہے تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ گماشتے، وہ سردار پوچھتے کہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ لڑکی کہتی 17 سال ہو گئے میں صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھتی ہوں، 17 سال ہو گئے، اور میں لباس وہ پہن کے جاتی ہوں کہ میرا جسم پورا اندر سے چھلک رہا ہوتا ہے، دکھ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان 17 سالوں میں کبھی بھی صلاح الدین ایوبی نے آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ بولو، تمہارے میں اور ہمارے میں ابھی کوئی نہیں ہے ایسے۔ 17 سال ہو گئے، وہ عیسائی لڑکی کہتی ہے میرا جسم چھلک رہا ہوتا، کپڑے باریک، پورا وجود میں تو دکھانے جاتی تھی، لیکن 17 سالوں میں کبھی ایوبی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور میں اپنے خدائے وند مسیح کی قسم کہتی ہے، کھا کر کہتی ہوں کہ صلاح الدین مجھے میری آواز سے تو پہچانتا ہے، مجھے میرے چہرے سے نہیں پہچانتا ہے۔ 17 سال ہو گئے میں وہاں جا رہی ہوں، اور آج کا مسلمان چہرہ تو بہت دور ہے، اگر امریکہ کی کسی ریاست میں کوئی نئی ماڈل نکل کے آئی ہے جس کے حسن کے چرچے ہیں تو سب کے موبائل پہ اس کی سرچنگ ہو رہی ہوتی ہے، کیا مونگا مگورو چسنگر ہے۔ یہ مسلمان کا حال ہے، ہماری حیا کا یہ عالم ہے۔ اور جو مسلمان ریاست کا حکمران ہوتا ہے اس کی حیا کا عالم یہ ہے کہ اس کی حیا کے گن گانے والی وہ عیسائی لڑکی ہے، وہ خود کہہ رہی ہے، اور ہمارے پاس کچھ محفوظ نہیں رہا۔ ہمارے جتنے بھی وزیر، جتنے مشیر، جتنے ہم پر حکومت کرنے کے لیے آئے، ایک زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، اب تو اس پر پابندی ہے کہ بازار حسن سے پارلیمنٹ ہاؤس تک، اس میں ان سب کی راتوں کے جو تہجد ہیں ان سب کا ذکر ہے، جو انہوں نے کیا، شیخ رشید سے لے کر نواز شریف تک، اور نواز شریف سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک جتنے بھی ہیں، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک ایک کتاب تھی،
کوئی مصنف تھا، آوان نام آتا تھا اس کے نام میں، اس نے ان سب کے جو ہے نا راتوں کی تہجد گزاریاں، کارگزاریاں جتنی تھی وہ لکھی ہیں کہ یہ کیسے نماز پڑھتے تھے اور کس طرح کون کتنی رکعت پڑھتا تھا، کون کتنی، یہ ساری لکھی ہیں اس نے۔ تو ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے، اور وہ النساء حبائل الشیطان، حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں شیطان کا جال ہیں، شیطان کا جال ہیں عورت۔ جال کیوں کہا؟ دیکھیں حبائل کا، آپ مچھلی پکڑتے ہیں نا تو سمندر میں جال پھینکتے ہیں، جال پھینکتے ہیں اور اس جال میں مچھلی پھنس جاتی ہے، عورت جال ہے۔ مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے وہ عورت کا جال بچھاتے ہیں اور یہ پسیج جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ ایک نبی کے ہوتے ہوئے جب مسلمان بے حیائی میں لگ جاتا ہے تو اس نبی کی موجودگی بھی مسلمانوں کو رسوائی سے نہیں بچا سکتی، ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ کچھ چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں، یہ جو زنا ہے یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک شخص نے قوم جبارین کی ایک عورت کے ساتھ منہ کالا کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سارے لشکر کو اسی ایک شخص کے جرم کی وجہ سے، اس ایک کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی سب پر ناراضگی ہے اور ان کو شروع میں شکست کھانا پڑی، اور وادی تیہ کے اندر 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر سمیت اور ان 12 لوگوں سمیت جن کو بھیجا تھا، ان میں سے صرف 2 لوگ، ایک یوشع بن نون اور ایک کالب بن یوفنا، یہ 2 لوگ بچ گئے بس، باقی سب کے سب اس وادی تیہ کے اندر اللہ کے اس قہر کا شکار ہو گئے اور ادھر ہی جو ہے نا وہ سارے مر گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ہارون علیہ السلام کی وفات بھی وادی تیہ کے اندر ہی ہو گئی تھی، لیکن بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ نہیں، حضرت ہارون علیہ السلام تو وہاں وفات پا گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون اور کالب بن یوفنا، یہ 3 حضرات جو ہے اپنے باقی لوگوں کے ساتھ قوم جبارین سے پھر لڑنے گئے، تو پھر ان پر غلبہ بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان قوم جبارین کو شکست بھی دی اور ان کو غلبہ بھی دیا، اور پھر یہ وہاں جا کے جو ہے وہ قائم ہو گئے، وہیں آباد ہو گئے۔ اور یہ وہی جگہ ہے کہ جس جگہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جہاں آباد ہوئی، کہ جو علاقے شام، اردن، فلسطین، اسرائیل موجودہ جو ہے، یہی جگہ ہیں جہاں یہ آباد ہوئے۔ اسی بنیاد پہ ایک مولوی صاحب نے جو ہے اس نے کہا کہ کتب اللہ لکم جو ہے اس سے یہی مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ ان کے لیے لکھی ہے، حالانکہ قوم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کی اطاعت کے اندر ہو۔ جو اطاعت میں نہیں ہے وہ نبی کا بیٹا ہو کر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کی آل نہیں ہے۔ جب اطاعت نکل جاتی ہے تو قوم نہیں رہتی۔ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تو پھر اسرائیل ان کا ہے، لیکن جب وہ اطاعت میں نہیں ہے تو پھر کائنات میں، آپ تو اسرائیل کی بات کرتے ہیں، امریکہ بھی ان کا نہیں ہے، ہندوستان بھی ان کا نہیں ہے، یہ ساری زمینیں مسلمانوں کی ہیں۔ بہت عجیب سوچ ہے، پاکستان پاکستان پاکستان، نغمے تو گاتے ہیں، اس میں کچھ پڑھتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہیں سارا جہاں ہمارا، پڑھتے یہ ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو صرف پاکستانی ہیں۔ ہم صرف کیوں پاکستانی ہیں؟ یہ سارا جہاں مسلمانوں کا ہے، بایمانہ کہ مسلمان مطیع و فرما بردار ہوں، اور اس کوشش میں رہیں کہ یہ ساری زمین پر اللہ کے لائے بھیجے پیغام کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ یہ ریاست کے حکمران کو زیب دیتا ہے، اس کی حکمرانی میں یہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے ہم تو یہی
یہاں سے آج تک باہر نہیں نکل سکے کہ ہماری غربت کب ختم ہوگی، لوگوں کو نوکریاں کب ملیں گی، ہم اس سے باہر ہم نہیں نکل سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکے آج تک. ہم اسلام کو حقیقی معنوں میں ہم نے سمجھا نہیں یا سمجھنا چاہا نہیں، اور اس لیے نہیں سمجھنا چاہا ہے کہ عورتوں کا جال انہوں نے ہمارے اوپر پھینک دیا ہے. وہ جب عورتیں آتی ہیں، وزیر ان کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں، تو ان کا اسلام کتنا بلند ہو جاتا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. جب ایک آدمی کی ایسی شرمناک حرکت سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم کو اور آپ کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور شکست خوردہ کر سکتا ہے، تو آپ بتائیں جس کا رشتہ میرے ساتھ میرے حکمران کا ہے، وہ میرے اوپر حاکم بنا ہوا ہے، اور اس کی جو کارکردگیاں ہیں ان کارکردگیوں کے بعد میرا جو حال ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے تو ہیں. کم سے کم ہم اپنے اوپر تو اسلام کے نفاذ کی بات تو کر سک رہے ہیں، کم سے کم اسلام کی عزت کو بیان تو کر سک رہے ہیں، کم سے کم اسلام کی عزت کو سمجھانے کا موقع تو مل رہا ہے. میرے بھائیوں، اس کی ریاست مدینہ کی امیدیں آپ اپنے دلوں سے نکالو، اپنے اوپر اسلام کے نفاذ کی سوچیں اپنے اوپر ڈالو. اس سوچ سے آپ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں کہ آپ نفاذ اسلام کو اپنے اندر لے کر آئیں. خرافات کو گولی مارو، دفع کر دو خرافات کو. کوئی معاملہ تمہاری زندگی کے اندر آئے، سب سے پہلے پوچھنے کے لیے آؤ کسی عالم سے، امام صاحب ہمارے نبی کا کیا طریقہ تھا، نکاح کا کیا طریقہ تھا، ہم نکاح کر رہے ہیں. ہم ایک مسجد میں تھے، تو ابھی مناسب نہیں ہے کہ کسی کا نام لے، ویسے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. تو وہاں پر ایک شخص آیا، تو ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ہیں، وہ بھی اللہ ان کو خوش رکھے، میں بھی بیٹھا تھا وہ بھی بیٹھے تھے. تو اس بندے نے آ کے کہا، اس نے کہا مولانا صاحب میری بیٹی کا نکاح ہے، تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا مفتی صاحب بتائیں. میں نے کہا نکاح کا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی نکاح جو ہے وہ مسجد میں کیا جائے، لوگوں کے سامنے نکاح ہو، مسجد کے اندر ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح پڑھایا ہے تو وہ مسجد کے اندر پڑھایا. اور نکاح جو ہے وہ زنا کے مقابلے میں ہے، تو وہ اعلانیہ ہونا چاہیے. چھپ کر جو ہے وہ تو زنا ہوتا ہے. اور شریعت کا جو یہاں پر اصول ہے وہ بھی یہ ہے، نکاح جو ہے نا وہ اعلانیہ ہونا چاہیے، تاکہ سب کو پتہ لگے کہ آج کے بعد اس جناب کے ساتھ جو جا رہی ہوگی آ رہی ہوگی وہ اس کی بیوی ہے، کوئی غیر نہیں ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یار یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ غیرت کے خلاف ہے. میں نے کہا کیا غیرت کے خلاف ہے آپ کی؟ بولا ہمارے غیرت کے خلاف ہے. بولا وہ بچی کا نام جو ہے مسجد میں آ جائے گا سب کے سامنے، تو یہ غیرت کے خلاف ہے. اور میں جانتا تھا کہ اس کی بچی جو ہے کہاں کام کرتی ہے، مجھے تو پتہ تھا. تو میں نے غصہ آ گیا مجھے کہ یہ اپنی غیرت کو دین پر لے کر آ گیا. تو چھوڑتا تو میں بھی نہیں. میں نے کہا کہ ہاں لڑکی پوری نکل کے آ جائے تو پھر غیرت کے خلاف نہیں ہے، لیکن لڑکی جو ہے وہ صرف اس کا نام آ جائے تو یہ غیرت کے خلاف ہے. کیسے غیرت کے خلاف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، زینب. ساری دنیا کو پتہ ہے یہ غیرت کے خلاف ہے. آپ کی ازواج مطہرات کے سب کے نام سب کو پتہ ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے. وہ کمپنی میں کام کر رہی ہے، یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. نام سامنے آ گیا تو یہ غیرت کے خلاف ہے. کیسے غیرت کے خلاف ہے؟ تو یہ خود ساختہ غیرت ہے، کوئی غیرت کے خلاف نہیں. اور پھر جو ائمہ ہوتے ہیں وہ بڑے باحیا ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی وہ یوں کہیں گے کہ بھائی
بچی کا نام یوں لے کے کہ سب کو بتا رہے ہیں بھائی آج کے بعد پکارنا ہو اس نام سے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ تو اس کو جب بلاتے ہیں سامنے بٹھاتے ہیں اور لڑکے کو کہتے ہیں بھائی فلاں بنت فلاں جو ہے وہ آپ کے عقد میں اتنے سونے کے عوض جو ہے دی کہ آپ اپنے عقد میں قبول کیا، تو کہتا ہے ہاں کیا۔ تو یہ ہوتا ہے، ایسا بھی تو نہیں ہے کہ ایسے نام لیا کہ بھئی تم اب اس کی غیرت کو بگاڑو، نام سامنے آ گیا تو غیرت، یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ غیرت کے خلاف یہ ہے، ہم یہاں سے 2-3 سال پہلے ایسے جا رہے تھے تو اسی محلے میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ شروع تھا تماشا ڈھول والا، تو میرے ساتھ جو دوست تھا اس نے، میں نے کہا پوچھا اس سے، میں نے کہا ہے کیا؟ تو اس نے کہا یہ جو لڑکا ناچ رہا ہے نا اس کی بہن کا بیٹا ہوا ہے یہ اس کی بہن کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ جو ناچ رہا ہے، یہ ڈھول کی تھاپ پہ جو ناچ رہا ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ لیکن یہ غیرت کے خلاف نہیں لگتا ہے، نام آ گیا تو یہ غیرت کے خلاف ہے۔ کوئی پوچھے لگتا وہ لے گڈے گے، ہاں تو وہ یہ بولے گا۔ تو جو چیز غیرت کے خلاف ہے اس کو آپ سمجھیں، غیرت کے خلاف وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، غیرت کے خلاف یہ نہیں ہے اسلام پہ عمل کرنا۔ یہ خود ساختہ غیرتیں ہیں، آپ نے اور ہم نے بنائی ہیں، یہ کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک دور تھا ہم تو سنتے تھے، آج تک بھی ماں باپ کے سامنے ایسے باحیا لوگ ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی اتنا خاص دین کی معلومات نہیں ہے، لیکن خاندانی طور پر یہ باتیں انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی۔ آج تک مطلب وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، شرم کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ اور جن کی شادیاں ہو جاتی تھی تو ایک ایک ہفتہ جو ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتے تھے، اور ابھی تو بہن کا بیٹا ہوا تو بھائی ناچ رہا ہے، بھائی کیا ہوا جی بہن کا بیٹا ہوا۔ یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ نکاح مسجد میں سنت کے مطابق ہو جائے گا تو یہ کیا ہے، یہ بولتے ہیں یہ غیرت کے خلاف ہے، اور وہ بیٹا ہوا وہاں ناچ رہے ہیں، یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ تو غیرت کے خلاف وہ کام ہے جو آپ اسلام کی مخالفت میں کرتے ہیں، جن کو آپ نے رواج اور آپ نے اپنی قوم کا جو ہے اس کو رواج بنا کر پیش کیا ہے۔ جو آپ سنتوں کو روند کے جو کام کرتے ہیں وہ غیرت کے خلاف ہوتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے، وہ غیرت کے خلاف نہیں، غیرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ جو کام ہم اور آپ اپنی قوم کے رواج کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری شادیوں میں ڈھول ڈمکے ہیں، ہمارا غم چیخو پکار ہے، یہ سارا یہ غیرت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوت الجاہلیہ لیس منا۔ آپ نے فرمایا جو غم کے اندر، وفات کے اندر میت کو دیکھ کر اپنی جیب کو پکڑ کے پھاڑے، وضرب الخدود اپنے چہرے کو جو ہے وہ تمانچے مارے، اور اسی طریقے سے اونچے اونچے آوازیں لگائے، او یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ جیسے گاؤں میں وہ عورتیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر نوحے شروع کر دیتی ہیں، کوئی نہ کوئی گانے سے گاتی ہیں کہ اس کے اچھے اچھے یادیں کرتی ہیں، تو ایسا تھا، ویسا تھا، ویسا تھا، اس طرح۔ فرمایا ودعا بدعوت الجاہلیہ لیس منا، آپ نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے، میں ان چیزوں سے روکنے آیا ہوں۔ جس کام میں رسول روکنے کے لیے آئے اور بتا رہے ہیں کرنے والا میرا امتی نہیں ہے، کہ میری یہ دعوت ہی نہیں ہے، وہ جو کام کر رہا ہے، تو وہ کام جو ہے ان کاموں سے رک جانا جو نبی نے بتایا، یہ غیرت کے عین مطابق ہے، مسلمان کی غیرت کے مطابق ہے۔ جو رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہے وہ تو اس کی بے غیرتی کے مطابق ہے، اس کی غیرت کے کہاں سے مطابق ہو گیا۔ نبی کہہ رہے ہیں خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھو، غم میں بھی اس کے احکامات کو یاد رکھو۔ جس نے خوشی میں اور غم میں یاد رکھا وہ غیرت کے مطابق ہے، اور جس نے نہ خوشی میں یاد رکھا کہ کنجروں کو لے آیا نچانے کے لیے، ڈھول والوں کو لے آیا دین کی مخالفت کے لیے، اللہ کی بغاوت کے طور پر، تو یہ غیرت کے خلاف ہے۔ یہ بے غیرتی کو آپ غیرت بنا گئے، اور جو غیرت تھی
وہ اسلام پر عمل کرنا تھا، اس کو چھوڑ دیا اور آپ نے اس کو نام دے دیا کہ یہ غیرت ہے اور وہ غیرت نہیں ہے۔ خدا را اسلام کا تعارف سمجھو اور اسلام کے تقاضے سمجھو۔ تعارف اور تقاضے اسی لیے بیان کیے گئے ہیں، جو پہلے لوگ گزرے نا جن کے ہم نام لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے نام کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، وہ رضی اللہ عنہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے رضی اللہ عنہ ہیں کہ جہاد کے میدان میں جن کے ساتھ وہ کھڑے ہیں ان سے خونی رشتہ کوئی بھی نہیں ہے، اور جن کے ساتھ وہ مد مقابل ہیں ان سے خونی رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ کوئی نہیں ہے الا 2-4 کا تھا، اور جن کے ساتھ وہ مقابل آ گئے وہ سب کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی تایا ہے، سارے رشتہ دار ہیں۔ غلبہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں ایسا آدمی اس جہان میں پھر دوبارہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ اب جو گرفتار ہوئے نا جو لوگ، وہ ان صحابہ میں سے کسی کا چاچا تھا، کسی کا خالو تھا، کسی کا ماموں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا ماموں گرفتار ہو گیا، وہ کافر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا کرنا چاہیے؟ ایسی بات کہی کہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں سب کو ان کا رشتہ دار حوالے کر دیا جائے، اور ان ایمان والوں سے کہا جائے کہ اس رشتہ دار کی گردن اڑا دو۔ رشتہ دار حوالے کرو، پتہ لگے ایمان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل ہیں، آپ نے فرمایا عمر یہ سخت بات ہے، یہ سخت بات ہے، یوں نہ کہو۔ لیکن عمر کے ایمان کا تو پتہ لگ گیا نا، جس نے یہ بات کی۔ ارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے میدان جنگ میں ابو بکر صدیق لڑ رہے ہیں اور بیٹا ابھی ایمان نہیں لایا، آمنے سامنے آ گئے۔ ابو بکر رسول اللہ کا پیغام لیے ہوئے ہیں، بیٹا مشرکین کے ساتھ ہے۔ 2 مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے، بیٹے نے دیکھا او میرا ابو ہے، چھوڑ دیا۔ اور جب بیٹا مسلمان ہو گیا تو ایک دن یہ واقعہ اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ کو پتہ ہے فلاں جنگ کے اندر جب میں آپ کے ساتھ مخالفت میں تھا تو اس وقت 2 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، 2 مرتبہ، اور میں نے یہ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ میرا والد ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، تو نے تو مجھے سوچ لیا کہ والد سمجھ کے چھوڑ دیا، میں تجھے رسول کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دیتا۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ جس کی گردن اڑا رہا ہوں وہ میرا بیٹا ہے، میرے لیے اہمیت یہ ہے کہ تو رسول کا دشمن ہے۔ آپ نے تو خونی رشتوں کا جو ہے پاس رکھا ہے، لحاظ رکھا ہے، آپ نے اپنی دینی اہمیت کا لحاظ رکھا ہے؟ نہیں رکھا۔ ہماری پہچان دینی حمیت اور وقار کو برقرار رکھنا ہے، مسلمان کی یہ پہچان ہے۔ رشتوں کو برقرار رکھنا یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ ہاں رشتوں کو توڑنے کی بات نہیں ہو رہی، جس چیز کے وقار کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، عزت اور ناموس کو، وہ سب سے پہلے اسلام کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپسی رشتے توڑ دو، توڑو نہیں، لیکن آپسی رشتوں کا جو میلان ہے، جو جوڑ ہے، وہ اس کا سبب بھی اسلام ہونا چاہیے۔ ایک شرعی پردہ کرتے ہیں گھر میں تو آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ جو بچی شرعی پردہ کرنا چاہتی ہے اس کے سر پہ بڑے گھر والے ہاتھ رکھیں، یہ نہ کہیں
یہ کون سا پردہ ہے؟ چاچے کے بیٹے سے پردہ، خالہ کے بیٹے سے پردہ، یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ تو بھائی بہن ہے، غلط ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے، دو بھائی ہیں، دونوں کی بیویاں ہیں، دونوں بھائیوں کا دوسرے بھائی کی بیوی سے پردہ ہے۔ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے گھر الگ کر لیں، ایک گھر میں بھی رہ سکتے ہیں، اسلام میں ایسی شدت نہیں ہے، ایک گھر میں رہ سکتے ہیں۔ پردے کا مطلب یہ ہے کہ جب سامنے بھی ہو، گزرے بھی، تو وہ اپنے پورے شریعت کے مطابق لباس میں ہو، یہ مطلب ہے۔ گپ شپ نہ لگائے، گپ شپ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں سالی آدھی گھر والی، آدھی گھر والی نہیں، ذرا سی بھی گھر والی نہیں ہے۔ کیسی آدھی گھر والی؟ سالی بھی آدھی گھر والی نہیں ہے، اس سے گپ شپ لگانا ناجائز ہے۔ یاد رکھیں، حرمت مصاہرت کے جو مسائل ہیں وہ بہت باریک ہیں۔ اسلام آپ کی رہنمائی جو کرتا ہے وہ اس میدان میں اس طور پہ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس شرعی پردوں، ان شرعی حدود کا کیا فائدہ ہے، جو لوگ ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں وہ کن خرافات سے گزرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی ایک ایسی عورت ہے جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے، اور ایک ایسی ہے کہ جس سے آپ کا نکاح حرام ہے اس وقت میں جب تک کہ یہ آپ کے نکاح میں ہے، یعنی سالی سے ایک نکاح میں دو بہنوں کو نہیں جمع کر سکتے۔ اور جو سالی پہ اس طرح کا ہاتھ لگا لے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کا رشتہ جو پہلے والا ہے وہ برقرار رہتا ہے؟ وہ چیزیں اسی طرح رہتی ہیں؟ یوں نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ حرمت مصاہرت کے مسائل ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بلا نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ شریعت، حدود وہ اسی لیے ہیں کہ تاکہ آپ کی عزتیں، آپ کی آبروئیں وہ برقرار رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں اور آپ کی آبروؤں کا محافظ ہے، نہ کہ دشمن ہے۔ جب وہ یہ مسائل تمہیں بتاتا ہے، تمہارے لیے بیان کرتا ہے، تو اس لیے کہ تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور غیرت مند ہونے کا ثبوت دو۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزے بڑی پابندی سے رکھتا ہے، اچھا نماز جو ہے نا وہ فرض عین ہے، یہ شرعی پردہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے؟ وہ بھی تو فرض عین ہے۔ یہ جو گھروں میں شرعی پردے ہیں یہ فرض عین ہے، آپ اس کو ترک کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مومن ہیں؟ کس بات کے آپ مومن ہیں؟ تو آپ اس چیز کو عبادت سمجھتے ہیں جو آپ کو نظر آتی ہے، اور جو آپ کی حرکت کسی کو نظر نہیں آتی اس میں آپ لوگوں کے سامنے پاک باز بنتے ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، نہیں، مکمل ضابطہ حیات، دستور حیات کا نام ہے اسلام۔ نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، صرف پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔